بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریلوی علماء پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی کتابوں سے بھی پوری عبارتیں پڑھے بغیر یہ مطلب کشید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب تو مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے معافی تلافی کی کوئی گنجائش باقی رہ ہی نہیں گئی ہے۔ اپنی کتابوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں اور ایسے ہی علماء دیوبند کے بعض فتاویٰ کے حوالے بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو خود دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے کہ اب مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی اور وہ گستاخ ہیں، چاہے ان کی نیت ہو یا نہ ہو، انہوں نے گستاخی کر ہی دی ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک ویڈیو اسی طرح کی ایک صاحب نے ہمارے پاس بھیجی ہے، اسی ویڈیو کا میں جواب ریکارڈ کرا رہا ہوں اور یہ دکھا رہا ہوں کہ ان صاحب نے جن کتابوں کے حوالے دیے ہیں انہی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اصل، اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ کتابوں کے اندر جو عبارتیں لکھی گئی ہیں ان کو بھی پورا پڑھ کر نہیں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ان حضرات کے لیے جن کتابوں سے مفتی طارق مسعود صاحب کی تائید ہو سکتی ہے، انہی کتابوں کے ان کے خلاف پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو بریلویوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے المعتقد المنتقد، تو اس کتاب میں ایک بریلوی عالم نے اس کا حوالہ دیا ہے باقاعدہ، وہ ویڈیو آپ کو میری اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گی، وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کتاب سے باقاعدہ یہ کتاب جو ہے شاہ فضل رسول قادری کی ہے، بڑی مستند خیال کی جاتی ہے بریلویوں کے یہاں، اور اس پر جو حاشیہ چڑھایا ہے اس کی شرح کی ہے یہ المعتمد المستند کے نام سے ہے، احمد رضا خان صاحب نے اس کی شرح کر رکھی ہے۔ تو اس کتاب کو دیکھیں آپ، اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اب تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے، لیکن پڑھ کے دیکھ لیں ذرا سا کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ ان عبارتوں کو اڑا دیا جا رہا ہے، ان کی طرف نظر ہی نہیں کی جا رہی ہے۔ لکھا گیا ہے، اس کا صفحہ نمبر 265 ہے، لکھتے ہیں کہ 7ویں وجہ یہ ہے کہ ایسی بات کا ذکر کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جائز ہے۔ یہاں یہ بحث چل رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ کس طرح سے گستاخی کر سکتے ہیں، پوری بحث یہاں پر چل رہی ہے۔ تو یہاں 7ویں وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسی بات کا ذکر کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جائز ہے یا اس کے جائز ہونے میں اختلاف ہے، اور بشریت کے وہ امور جو طاری ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کرنا ممکن ہے، ذکر کرے، یا اس آزمائش کا ذکر کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی شدت کے باوجود اس پر صبر فرمایا۔ ان باتوں کا ذکر روایت اور علمی مذاکرے کے طور پر ہو تو یہ فن ان فنون ستہ سے خارج ہے، یعنی پہلے جو گستاخیوں والی بات کی گئی ہے تو اس میں شامل نہیں ہے اگر کوئی آدمی اس طرح سے ذکر کر رہا ہے۔ آگے سنیے، اور اس لیے کہ اس میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں کمی ہے اور نہ تنقیص ہے، لیکن واجب ہے کہ ان باتوں میں گفتگو اہل علم اور سمجھدار صاحب فہم طالبان دین کے ساتھ ہو، اور اس کے تذکرے میں اس سے اجتناب ہو جس پر اندیشہ ہو کہ وہ نہ سمجھے گا یا اس کی گمراہی کا ڈر ہو۔ اب آگے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ابتدائے حال میں مزدوری پر بکریاں چرانے کی خبر دی ہے، اور فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں اس پیشے کی خبر دی، اور یتیم ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ یہ عبارت میں نے مکمل اس لیے پڑھ کے سنائی ہے اس لیے کہ بریلویوں کے بعض علماء کی طرف سے یہ بات آج کل کہی جانے لگی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یتیم کا لفظ استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح کی باتیں ان کی ویڈیو دیکھیں گی تو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل منع کر دیتے ہیں، لیکن یہاں کیا لکھا جا رہا ہے کہ اظہار واقعیت کے طور پر اگر اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے، والد کا بھی انتقال پہلے ہو گیا تھا، پھر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو اس معنی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی گستاخی کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ احمق قسم کے لوگ اس کو گستاخی سمجھنے لگے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یتیم ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور حضور کی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یہ نبوت کی علامت بتا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ناجائز اور حرام ہے جو اگلی کتابوں میں ذکر ہوئی۔ ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ گستاخی کے طور پر کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم تو پھر وہ گستاخی ہے۔ تو جو اگلی کتابوں میں ذکر ہوئی تو ذاکر کا ان صفات کو ذکر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے طور پر اور ابتدائے حال کے بیان کے طور پر
اور اللہ نے ان کی طرف جو بخشش متوجہ کی ان سے تعجب کے طور پر، اور اللہ کے حضور ان کا عظیم مرتبہ بتانے کے لیے ہو، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور ان کے دعوے صحت پر دلالت ہے۔ اور آگے سنیے، اور یوں ہی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف کہ وہ امی ہیں اسی طور پر بیان کرے جس طور پر اللہ نے ان کے اس وصف کے ساتھ توصیف کی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بیان کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ یہی کام مفتی طارق مسعود صاحب بھی کر رہے تھے، البتہ ان سے الفاظ کے انتخاب میں غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ کوئی خدا نہ خواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر رہے تھے، بلکہ تعریف کے طور پر اس کو بیان کر رہے تھے۔ تو یہی بات یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس وصف کی توصیف کے ساتھ اللہ نے ان کو اس وصف کے ساتھ توصیف کی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور فضیلت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور یہ امی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی اساس ہے۔ یہی ان کا بیان بھی تھا مفتی طارق مسعود صاحب کا، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ عبارتیں تو مفتی طارق مسعود صاحب کی تائید میں ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اور یہ وصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقصان نہیں ہے، اور حضور کے علاوہ دوسروں کے لیے امی ہونا عیب کی بات ہے، نقص ہے، اس لیے کہ دوسرے میں یہ وصف جاہل رہ جانے کا سبب ہے اور نہ سمجھ ہونے کا عنوان ہے۔ تو پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو ایک ہی صفت میں دوسروں کے معاملے سے جدا رکھا۔ تو یہاں یہ صراحت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ان باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، امی ہونا بیان کیا جا رہا ہے، یتیم ہونا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن بطور معجزے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا بیان چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کا بیان چل رہا ہے، تو یہ قابل تعریف ہے، یہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں انہی کتابوں سے کوئی عبارت نکال کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے تو گستاخی ثابت ہو رہی ہے۔ ارے بھائی، یہ عبارتیں بتا رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو بیان کرنا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ تو ان عبارتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اپنے مطلب کی بات نکال کے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور ایسے ہی پھر دارالعلوم دیوبند کے جو فتوے کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ دارالعلوم دیوبند یہ اصل فتاوی محمودیہ ہے، یہ فتاوی محمودیہ ہے، اس کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کافر لکھا گیا ہے اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ تو اس کو بھی میں پورا پڑھ دیتا ہوں، آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی اصل جو بات واضح ہو جائے گی۔ اصل جو سوال تھا تو وہ یہ معلوم کیا گیا تھا کہ زید نے اپنی تقریر سیرت رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران امی کے معنی بیان کیے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان پڑھ، جاہل اور جاہل مطلق کہا۔ دیکھیں یہاں تو بہت ہی ایسے شخص کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جس نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا ہے، جاہل کا لفظ استعمال کیا ہے، جاہل مطلق کہا۔ یہ تو گستاخیاں ہیں، اور کہا کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ امی کے معنی جاہل مطلق کے ہیں۔ کیا ان معنوں سے توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئی؟ اور اگر ہے تو زید کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے، دیکھیں جواب کتنا مستند اور معتبر اور کتنا عمدہ لکھا گیا ہے، اور ہر ایک چیز کا جو ہے خیال رکھا گیا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ امی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، نہ کسی مدرسے میں داخل ہو، نہ کسی اتالق کے پاس پڑھا ہو۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہاں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو اتنا نہیں ملا۔ نہ کوئی فرشتہ آپ کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر شان نبوت کے لائق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک سارے عالم کے علم سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ بھی ہے۔ یہ جاہل قسم کے لوگ کہہ رہے ہوتے کہ تمہارے یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یہ بات کہہ دی جاتی ہے، یہ بات کہہ دی جاتی ہے۔ ارے بھائی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک سارے عالم کے علم سے بڑھا ہوا ہے۔ امی کی جو تشریح زید کی تقریر سے نقل کی گئی ہے، اگر واقعتاً زید نے یہی تشریح کی ہے تو اس کو فوراً توبہ لازم ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے انتہائی ندامت کے ساتھ توبہ کرے۔ ظاہر ہے کہ اس نے ناشائستہ الفاظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں استعمال نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ اس کی جرات کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے صرف لفظ امی کی یہ تشریح کی ہے جو کہ بے شمار مخلوق پر
صادق بھی آتی ہے، اور شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص سید القونین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جاہل مطلق ان پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ مگر ایسا کرنے میں خود زید سے استفسار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس میں جلدی نہ کی جائے، پوچھا جائے ان سے کہ بھئی آپ نے یہ الفاظ کس حوالے سے استعمال کیے اور کس سیاق و سباق میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی گستاخی ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے استفسار کیا جائے گا کہ بات کیا کر رہا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا یا محض لفظ امی کا جو لغوی معنی ہوتا ہے اس کی تشریح کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تو یہاں تو اتنی احتیاط کر رہے ہیں، اور مفتی دار مسعود صاحب نے تو کوئی اس طرح کی بات کہی ہی نہیں ہے دور سے دور تک بھی، پھر بھی آپ ان عبارتوں کو بنیاد بنا کر یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ دارالعلوم کے فتوے کے مطابق مفتی دار مسعود صاحب جو ادارہ ایمان سے خارج ہو گئے؟ عجیب جاہلانہ باتیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جب تک زید سے دریافت نہ کر لیا جائے کہ اس نے جو تشریح لفظ امی کی ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایسے ہی سمجھتا ہے، اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے لفظ امی کے اصل معنی بتائے، یہ نہیں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے، تو پھر تکفیر نہ کی جائے۔ ہاں سیرت پاک کے بیان میں صرف اس تشریح پر کفایت کرنے سے شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے وہ پورا فتویٰ جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ اس سے کہیں بھی اس فتوے کو بنیاد بنا کر یہ کہنا شروع کر دینا مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کہ دارالعلوم کا فتویٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کی گستاخی کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور نعوذ باللہ گستاخی انہوں نے کر لی ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح سے ادھوری عبارتیں سنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا بند کریں۔ تمہاری جو عبارتیں ہیں وہ خود بھی مفتی طارق مسعود صاحب کی تائید میں ہیں، اور یہ جو فتویٰ ہے یہ بھی خود مفتی طارق مسعود صاحب کی تائید میں ہے۔ اللہ رب العزت تم کو ہدایت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔